بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایسا کون سا عمل کیا جس پر اللہ پاک نے ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا۔ جانیے تفصیل کے ساتھ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران کم سنی میں عالم سونات سے عالم آراف میں منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو اپنا بیٹا بنا کر پالا پوسا تھا۔ حضرت لوط کی جائے پیدائش عراق کا قدیم شہر اور ہے۔ یہی شہر حضرت ابراہیم کا مسکن بھی تھا۔ حضرت لوط مصر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت لوط کا رنگ سنہرا اور قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پیشہ زراعت اور کاشتکاری تھا۔ حضرت لوط کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سارہ اور حضرت لوط ہیں۔ شرق اردن اور فلسطین کے درمیان بحر مردار کے کنارے جنوبی حصے میں سبز و شاداب وادیاں تھیں۔ یہ علاقہ سدوم اور عمورہ کے نام سے مشہور تھے۔ پانی کی فراوانی اور زمین زرخیز تھی، کھیتی باڑی خوب ہوتی تھی، ہر قسم کے پھل سبزیوں اور باغات کی کثرت تھی۔ یہاں کے باشندے خوشحال تھے اور زندگی کی ہر آسائش انہیں میسر تھی، لیکن قادر مطلق ذات اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ تکبر سے ان کی گردنیں اکڑ گئی تھیں۔ تمام مخلوق کے لیے پیدا کیے گئے وسائل کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اس پر اپنا حق جتاتے تھے۔ دوسرے علاقوں کے لوگ جب سدوم اور عمورہ آتے تو ان کو ناپسندیدہ افراد قرار دے کر انہیں ایذا دیتے تھے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیتے تھے، اللہ کے عطا کردہ وسائل کو اپنی محنت اور زور بازو کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ ابلیس انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ ہر حال و کال میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ غرور و تکبر اور سرکشی ابلیسی طرز فکر ہے۔ اہل سدوم نے اس طرز فکر کو پوری طرح قبول کر لیا تھا۔ ان کے اندر ہر طرح کی برائیاں جمع ہو گئی تھیں۔ طمع، حرص، لالچ، بغض و عناد، کینہ پروری، زر پرستی، دل آزاری، بد اخلاقی، فسق و فجور ان کی زندگی میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کے ذہنوں میں شیطانیت اس طرح راسخ ہو گئی تھی کہ مثبت سوچ نے ان سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ ان کا اوڑھنا بچھونا شیطانیت بن گئی تھی۔ ذاتی منافعت و آسائش کے حصول میں دوسروں کو نقصان پہنچا کر لوگوں کی دل آزاری کرنا اہل سدوم کا محبوبہ مشغلہ تھا۔ اہل سدوم بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی اور ذلت کے تاریک گڑھے میں گرتے چلے گئے۔ قوم اس انتہا تک پہنچ گئی تھی جس کے بعد عذاب الہی پکڑ لیتا ہے۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے مردوں کا آپس میں اختلاط اس قوم کا دستور بن گیا۔ خباثت اور بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، معززین، شہر اور طبقہ روسا میں حیا سوز حرکتیں گھر گھر پھیل گئی تھیں۔ بھری محفلوں میں ناپسندیدہ عمل کر کے خوش ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو اسی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ آپ نے بے حیائیوں اور خباثتوں پر اہل سدوم کو ملامت کی اور بری باتوں سے بچنے کی نصیحت کی۔ قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی۔ اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے ہدایت و نصیحت کا ترغیبی پروگرام قوم پر بہت شاق گزرا۔ مٹی سے تخلیق پانے والے مظاہر کی کشش نے ان کے حواس کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ بدمستی کی اس کیفیت سے نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لوگ پند و نساء کو عیش کوشی اور لذت کی راہ میں رکاوٹ تصور کرتے تھے۔ حضرت لوط کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سدوم اور عمورہ کی سرزمین پر آباد سرکش گروہ نافرمانی اور اخلاق سوز کاموں پر مصر رہا۔ اللہ کے فرستادہ بندے حضرت لوط نے اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے ڈرایا۔
قوم نے حضرت لوط کا مذاق اڑایا۔ نافرمان اقوام کا طرز عمل ہی یہی ہے کہ سرکشی ان کا وتیرہ بن جاتا ہے۔ بستی کے لوگ حضرت لوط کو دیکھتے ہی آوازیں کستے، وہ عذاب کہاں ہے؟ اے لوط، ہمارے اعمال سے اگر تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، وہ عذاب کہاں ہے؟ حضرت لوط کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی، اے رب مجھے مفسد لوگوں پر غالب کر۔ مفسد اور شریر لوگوں پر فتح و نصرت کی دعا قبول ہوئی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اہل سدوم کو زمین پر سے نیست و نابود کر دو۔ فرشتے انسانی روپ میں پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور انہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دی اور اہل سدوم کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ حضرت ابراہیم فطرتاً شفیق، نرم خو اور نہایت رحم دل تھے۔ قوم لوط کی تباہی کا سن کر آزردہ ہو گئے۔ آپ نے فرشتوں سے کہا کہ ان میں اہل ایمان لوگ بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے ابراہیم، یہ خیال چھوڑ دو، تمہارے پروردگار کا حکم آن پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، اب یہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اس بستی میں کم از کم لوط تو صاحب ایمان ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بیجزان کی بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ فرشتوں کی جماعت رات کے وقت جب حضرت لوط کے پاس پہنچی تو انہوں نے مہمانوں کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا۔ انسانی روپ میں فرشتوں کا ملکوتی حسن دیکھ کر حضرت لوط کی بیوی نے اہل سدوم کو بتایا کہ ہمارے گھر میں خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ لوگ حضرت لوط کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت لوط نے انہیں نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن جنس زدہ قوم نے حضرت لوط کی بات نہیں سنی۔ حضرت لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ بے حیا، بے شرم اور تہذیب سے عاری قوم نے نصیحت سننے کے بجائے حضرت لوط پر حملہ کر دیا اور انہیں زد و کوب کیا۔ حضرت لوط نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے متعلقین کو ان کے برے کاموں سے نجات دے۔ قوم نے حضرت لوط سے کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا ہے اور اب حکومت جتاتا ہے، ہم تیرے ساتھ زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی حضرت لوط کو زد و کوب کرنے لگے اور نزدیک آئے تاکہ ان کو توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر حضرت لوط کو اپنے پاس کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا اور ان مردوں کو جو گھروں کے باہر دروازے پر تھے اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو لے نکل اپنے گھر والوں کو کچھ رات سے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے مگر تیری عورت یوں ہی ہے کہ اس پر پڑنا ہے جو ان پر پڑے گا، ان کے وعدے کا وقت ہے صبح، کیا صبح نہیں نزدیک؟ حضرت لوط فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ سدوم سے رات کے وقت نکل کر زغر نامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل سدوم کے حواس متعل ہو گئے۔ آسمان سے ان کے اوپر کنکر اور پتھر برسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئیں۔ حضرت لوط اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ جزاک اللہ۔